اختلاف کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اختلاف کا حق ہر ایک کو ہے، لیکن جب پکی اچھی دلیل مل جائے قرآن حدیث سے صحیح، تو پھر اس کو قبول کرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ اختلاف کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے خود مولانا سجاد نعمانی کی جو ویڈیو تھی میرے چینل پہ ڈالا اور سب جگہ ڈالا۔ اس وقت آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ کے اکابرین کی ویڈیو میں اپنے چینل پہ ڈال کے پروپیگنڈا کر رہا ہوں، آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کو اس کے اوپر بہت بڑا درد ہو گیا کہ انجینئر کی ویڈیو خالد نے بھیجی ہے، اور اس میں دو اہم پوائنٹ ہے کیوں آپ کو تکلیف ہوئی۔ ایک تو ایک اس میں مولانا مودودی کا نام لیا گیا ہے کہ مولانا مودودی کا ترجمہ قرآن پڑھیں، اور یہ آپ لوگوں نے اور آپ کے اکابرین نے اتنی بڑی خیانت کی ہے مولانا مودودی اور ان کے جیسے بہت سارے صلاحیت مند افراد کے خلاف جو پورا محاذ کھڑا کیا ہے، وہ صرف اور صرف ایک اپنی چودراہٹ کو یہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ صلاحیت مند لوگ آگے بڑھ جائیں گے اور ہماری چودراہٹ خطرے میں آ جائے گی، اس لیے مولانا کو اتنا نشانہ بنایا گیا۔ ورنہ منظور نعمانی صاحب، سجاد نعمانی صاحب کے والد، یہ سب خود ساتھ میں تھے۔ لیکن علمی صلاحیت اور دنیاوی طور پر، دینی طور پر جو صلاحیت مولانا مودودی کی تھی، تو یہ کہیں بھی لگتے نہیں تھے ان کے آگے۔ تو یہ بعد میں سرک لیے سب بعد میں، تو یہ وہ چیز ہے۔ اس کے بعد جب خالد نے بھیجا تو آپ کو بہت تکلیف ہو گئی، اور تکلیف ہونے ہی کیوں، پرورش آپ کی وہی ہوئی ہے نا، آپ کو سکھایا ہی گیا ہے کہ مولانا مودودی سے نفرت کرنا ہے، ان کی کسی بات کو نہیں ماننا ہے، اور مولانا مودودی کی طرح ڈاکٹر ذاکر اور بھی کوئی صلاحیت مند اگر آگے آتا ہے تو اس کو پوری کوشش کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا میرے پاس سارے پروف موجود ہیں، آپ لوگ صرف یہی کرتے ہو کہ پوری کوشش کرتے ہو ایسا کوئی صلاحیت مند انسان آگے نہ بڑھ سکے جو حقیقت میں آپ کے اکابر اور بڑے علماء سے زیادہ صلاحیت مند ہوتا ہے۔ آپ کو قبول کرنا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن آپ لوگ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہو۔ اور دوسری بات جو آپ کو ڈاکٹر مرزا کی ویڈیو میں بری لگی، اور فوراً پھر آپ نے جو کئی مرتبہ ڈاکٹر سجاد کی آ چکی تھی پھر وہ آپ نے ڈالا، تو کیا بس ایک ہی پر اکتفا کر لیں؟ بس ابھی مولانا سجاد مر جائیں گے تو کوئی رہے گا ہی نہیں اب ہمارے لیے، بس ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، اور کوئی اب آگے اللہ تعالیٰ اب صلاحیت مند پیدا ہی نہیں کرے گا۔ یہ تو آپ لوگوں کی عقل ہے۔ پہلے تو عقل کو چار پر بانٹ دیا، وہ چار چلے گئے دنیا سے، عقل ختم ہو گئی، اور آپ سب وہ چاروں کے پیچھے اپنی عقل کو بس لگام لگا دیے، اور پھر نہیں، ہماری عقل کچھ سوچ ہی نہیں سکتی، سمجھ ہی نہیں سکتی، یہ عقل چار پہ ختم کر دیے۔ اس کے بعد اب یہ چار کے دائرے سے ہٹ کے، یہ چار کی سوچ، چار کی آئیڈیالوجی سے ہٹ کے اگر کوئی کچھ بولتا ہے، چاہے وہ قرآن سے میچ کھاتا ہو، تو وہ آپ لوگوں کے ڈوکے میں گھستا نہیں۔ یہ اپنی اصلاح کرو، ورنہ یہ سمجھ لو جو تبدیل قوم کا عذاب ہے نا، یہ بہت تیزی سے آنے والا ہے، اور ایسی سوچ والوں کو اللہ تعالیٰ لپیٹ کر ہی چھوڑے گا۔ کیوں کہ آپ اپنے آپس میں کلمہ گو بھائیوں کے اختلافات کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، آگے تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، پوری دنیا کے سارے انسان جب فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے تو ان کو کیسے آپ برداشت کر پاؤ گے، ان کی صلاحیت مند لوگوں کو؟ تو پھر یہ جب سوچو گے نا کہ وہ سارے کے سارے ہمارے گنے چنے اکابرین کے پیچھے چلیں تو ان کو تو برابر لات ماریں گے وہ۔ تو یہ ذرا غور کرو آپ، اور اگر اس پر نہیں، اور اگر یہی سوچ رہی کہ بس یہ ہمارے جو اکابر ہیں ان کے علاوہ کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا، کوئی کچھ بتا ہی نہیں سکتا، کسی کی عقل جا ہی نہیں سکتی، اور حق کسی کے پاس ہے ہی نہیں، چاہے وہ جتنا بڑا ہو جائے۔ ابھی تک ڈاکٹر ذاکر کو بھی آپ نے قبول نہیں کیا، ڈاکٹر ذاکر کے خلاف کیچڑ آپ لوگ اچھالتے ہیں، مولانا کلیم صدیقی کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں آپ لوگ، ہاں، یہ سب حرکتیں۔ اور اگر آج کے زمانے میں کوئی بڑا داعی اٹھ رہا ہے دنیا میں، اس کی لوگ ساتھ دے رہے ہیں تو بھی آپ کو تکلیف ہوتا ہے، آپ کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ اسلام کے دعوت کے لیے کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں؟ کبھی توفیق نہیں ہوتی آپ کو۔ تو یہ مینٹلٹی کی وجہ سے بندے نے کہا، ورنہ اختلاف کا حق ہے، لیکن اختلاف پہ قائم مت رہو، اختلاف کو لوٹا دو، فردوہ،
اختلاف پہ قائم رہنا یہ جاہلوں کی علامت ہے، اور اختلاف کو ردو الی اللہ و رسول کر کے ختم کر لینا اور پھر اتحاد عمل پہ آ جانا یہ مومنوں کی علامت ہے۔ تو آپ تو یہ فکس کر چکے ہو، پہلے تو 4 میں بانٹ دیا، اب 4 میں سے بھی بانٹتے چلے جاؤ گے، اور یہ اختلاف کرنے کا، اختلاف پر قائم رہنے کا، اختلاف پر باقی رہنے کا یہ حق موجود ہے، ایسا آپ سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کی سوچ انتہائی غلط ہے۔ یہ سنو، آپ بھی سنو، اور آپ کے جن لوگوں نے آپ کی ذہنیت کو خراب کیا ان کو بھی سناؤ، ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں سدھرے تو یہ پوری انسانیت حق پر آنے والی ہے، اور یہ اس وقت خود یہ جو اتنی محدود سوچ کے جو لوگ ہیں نا، تمہارے اکابرین اور وہ یہ سب انشاءاللہ سائڈ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ابھی آج کے کلمہ گو سارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ٹک نہیں سکتے، تو سارے انسان جب یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ان کے ساتھ کہاں ٹک پائیں گے؟ اللہ بھی انہیں واقع نہیں رکھے گا۔ تو اس وقت سے پہلے آنکھ کھولو، سنبھلو، سدھرو، قرآن اور حدیث پر آؤ۔ اور انجینئر نے دوسری بات جو کہی تھی، دوسری بات یہ کہی تھی انجینئر نے کہ قرآن پڑھو، سمجھو، اور انہوں نے کہہ دیا تھا عوام کے لیے بہت صحیح بات ہے، مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھو، اور پھر کوئی بات اگر اپنی زندگی میں تم اس کے خلاف کر رہے تھے تو قرآن پر آ جاؤ۔ ان گنت لسٹ ہے، آپ لوگ جو اپنے اکابرین کا نام لیتے ہو اور جس دھڑے سے، جس فرقے سے اپنے آپ کو منسلک سمجھتے ہو اور مرے تک چھپکے رہنا چاہتے ہو، ایک لمبی لسٹ ہے جو قرآن کے کھلے ہوئے حدود، اللہ کی حدود کے خلاف آپ لوگ چل رہے ہو۔ آپ کی عقل بھی کام کرتی ہے، آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے، جب بیٹھ کر بات کرو تو قبول بھی آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن اسے عملاً برتنے کے لیے یہ بول کر دامن چھڑا لیتے کہ ہمارے امام کو نہیں سمجھا تھا۔ یہ اتنی بڑی جہالت ہے، تو اللہ اتنی بڑی جہالت کو اب دنیا میں باقی نہیں رکھے گا۔ یا تو تم اپنی عقل صحیح کر لو، اپنی سوچ بوجھ صحیح کر لو، اپنے دماغ کو صحیح کر کے حق پر آ جاؤ، ورنہ ہلاکت تو بہرحال یقینی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبدیلی قوم کا یقین اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر حق کو 4 میں بانٹنے والے زندہ ہیں تو یہ ایک حق پر لوگوں کو جمع ہونے ہی نہیں دیں گے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھ کر ایک حق پر آ جاؤ، ورنہ یستبدل قوما غیرکم یقینی تر ہے۔ یہ آیتیں قرآن میں بے شمار ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اللہ چاہے تو تمہیں بھگا دے، ویأت بآخرین، دوسروں کو لائے، ویأت بخلق جدید، نئی مخلوق کو لائے، الا ان نبدل خیرا منہم، تم سے بہتر کو ہم بدل سکتے ہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ کے احکام سے اپنے اختلافات کو اللہ کی طرف لوٹا کر خوش ہوگی، انسانوں، اقوال الرجال، فتاوی، رائے، قیاس اور انسانوں کی باتوں پر خوش نہیں رہے گی، اس پر راضی اور اس کو حق آخری نہیں سمجھے گی، بلکہ اللہ کی ہدایت کو سمجھے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔